اگر آپ ان کی ہدایت پر آ جانے کی شدید طلب رکھتے ہیں میرے محبوب، تو آپ اپنی طبیعت مطہرہ پر اس قدر بوجھ نہ لائیں میرے نبی، نہ غم کیا کریں، نہ پریشان ہوا کریں۔ بے شک اللہ جسے گمراہ ٹھہرا دیتا ہے اسے ہدایت نہیں فرماتا اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اور یہ لوگ بڑی شد و مد سے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، جو مر جائے اللہ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ کیوں نہیں؟ اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مردوں کا اٹھایا جانا اس لیے ہے تاکہ ان کے لیے وہ حق بات واضح کر دے جس میں وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اختلاف کرتے ہیں۔ اور یہ کہ کافر لوگ جان لیں کہ حقیقت میں وہی جھوٹے ہیں۔ ہمارا فرمان تو کسی چیز کے لیے صرف اس قدر ہوتا ہے جب ہم اس کو وجود میں لانے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اسے فرماتے ہیں ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر طرح طرح کے ظلم توڑے گئے تو ہم ضرور انہیں دنیا ہی میں بہتر ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو یقیناً بہت بڑا ہے۔ کاش وہ اس راز کو جانتے ہوتے۔ جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کیے رکھتے ہیں، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے، سو تم اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں خود کچھ معلوم نہ ہو، یعنی خود سے نتیجہ اخذ نہ کیا کرو، ترجمہ پڑھ کے خود ہی نہ نتیجے پہ پہنچ جایا کرو، دانش مندوں سے علماء دین سے پوچھا کرو۔ انہیں بھی واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ بھیجا تھا، اور اے نبی مکرم ہم نے آپ کی طرف ذکر عظیم قرآن نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کے لیے وہ پیغام اور احکام خوب واضح کر دیں۔ یعنی قرآن کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو حق کا پیغام پہنچانا جو ان کی طرف اتارے گئے ہیں، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ کیا وہ برے مکر و فریب کرنے والے لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دسا دے اور یا کسی ایسی جگہ سے ان پر عذاب بھیج دے جس کا انہیں کوئی خیال بھی نہ ہو، یا ان کے نقل و حرکت، سفر و شغل اور تجارت کے دوران ہی انہیں پکڑ لے، سو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یا ان کے خوف زدہ ہونے پر پکڑ لے تو بے شک تمہارا رب بڑا شفیق نہایت مہربان ہے۔ کیا انہوں نے ان سایہ دار چیزوں کی طرف نہیں دیکھا جو اللہ نے پیدا فرمائی ہیں کہ ان کے لیے سائے دائیں اور بائیں اطراف سے اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے پھرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ در حقیقت طاعت و عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے جملہ جاندار اور فرشتے اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ ذرا بھی غرور و تکبر نہیں کرتے، یعنی فرشتے اللہ اللہ کرتے ہیں، ہر وقت ذکر کر رہے ہیں، ہر وقت جو اللہ کے نیک بندے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ اور جب وہ کسی بیمار کا وہ پتہ لینے جاتے ہیں تو 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ وہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے رہتے ہیں، اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ زیادہ صاف ستھرا رہنے سے مراد ہے کہ اگر اس پر داغ دھبا مطلب سفید کپڑے پہ لگے گا تو نمایاں نظر آئے گا۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید لباس پہنا کرتے تھے، یعنی آپ نے خود بھی سفید لباس پسند کیا اور امت کے مردوں کو بھی اس کے پہننے کی ترغیب دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی سے فرمایا، یہ توجہ سے سنیے گا کہ ریشمی کپڑا جو ہے وہ نہ پہنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریشمی کپڑا نہ پہنیے، یہ عورتوں کا لباس ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کا سا لباس پہننے اور ان کی سی شکل و صورت بنانے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ریشمی لباس نہ پہنو کہ جو اس کو دنیا میں پہنے گا وہ آخرت میں اس کو نہ پہن سکے گا۔ بخاری اور مسلم شریف۔ ایک بار پیارے نبی نے حضرت علی سے فرمایا، اس ریشمی کپڑے کو پھاڑ کر اور اس کے دوپٹے بنا کر ان فاطماؤں میں تقسیم کر دو، یعنی لیڈیز میں تقسیم کر دو، بچیوں میں، عورتوں میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ خواتین کے لیے ریشمی کپڑا پہننا پسندیدہ ہے، اس لیے آپ نے حکم دیا کہ خواتین کے دوپٹے بنا دو، ورنہ کپڑا تو دوسرے کاموں میں بھی آ سکتا تھا۔ عورتیں ایسے بریک کپڑے نہ پہنیں جس میں سے بدن جھلکے،
اور نہ ایسا چست لباس پہنے جس میں سے بدن کی ساخت اور زیادہ پرکشش ہو کر نمایاں ہو، فٹنگ والے کپڑے، اور وہ کپڑے پہن کر بھی ننگی نظر آئیں۔ دیکھیں ہم سب میں سے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اس طرح کا کام کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرے، ڈھیلا ڈھالا لباس پہننا چاہیے۔ اور برقع جو ہوتا ہے وہ بھی بالکل، اگر ہم برقع بھی پہنتے ہیں تو اس کو بھی ڈھیلا ڈھالا کھلا ہونا چاہیے، کہ کھلا برقع ہونا چاہیے، بالکل فٹنگ والا بایا بھی نہیں پہنا، پھر کیا فائدہ، پھر تو پردہ تو نہ ہوا جب جسم کی ساختی واضح ہو گئی۔ تو اس لیے اللہ سے معافی مانگے اور وہ کپڑے پہن کر بھی ننگی نظر آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی آبرو باختہ عورتوں کو عبرتناک انجام کی خبر دی ہے۔ وہ عورتیں بھی جہنمی ہیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں اور استغفر اللہ دوسروں کو رجھاتی ہیں اور خود دوسروں پر ریجھتی ہیں۔ ان کے سر ناز سے بختی اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ٹیڑھے ہوں گے۔ یہ عورتیں نہ جنت میں جائیں گی نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہوگی۔ ایک بار حضرت اسماء باریک کپڑے پہنے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ وہ سامنے آئیں تو آپ نے فوراً منہ پھیر لیا اور فرمایا، اسماء جب عورت جوان ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ منہ اور ہاتھ کے علاوہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ لازماً جو ہے نا، یہ اس چیز کو دیکھنا چاہیے اور پردہ کرنا چاہیے۔ لباس میں عورتیں اور مرد ایک دوسرے کا سا رنگ ڈنگ اختیار نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، خدا نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کا سا رنگ اختیار کریں، اور ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو مردوں کا سا رنگ اختیار کریں۔ بخاری شریف۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، رسول اللہ نے اس مرد پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کا سا لباس پہنے، اور اس عورت پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کا سا لباس پہنے۔ ایک بار حضرت عائشہ سے کسی نے ذکر کیا کہ ایک عورت ہے جو مردوں کے جوتے پہنتی ہے، مردوں یعنی جس طرح مرد جوتے پہنتے ہیں، تو آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ خواتین دوپٹہ اوڑھنے کا اہتمام رکھیں اور اس سے اپنے سر اور سینے کو چھپائے رکھیں، ورنہ دوپٹہ ایسا باریک نہ اوڑھیں، استغفر اللہ، اور دوپٹہ ایسا باریک نہ اوڑھیں جس سے سر کے بال نظر آئیں۔ اکثر ہم باریک دوپٹہ لے کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، باریک دوپٹوں سے بار بار بتایا جاتا ہے کہ باریک دوپٹے سے نماز تک نہیں ہوتی، روٹین میں بھی باریک دوپٹہ نہیں لینا چاہیے جس سے کہ عورت کا ستر نہ ہو، پردہ نہ جس کا پورا ہو، اور جس سے سر کے بال نظر آئیں۔ امہات المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دعائیں کر رہی تھی، وظائف کر رہی تھی، جبرائیل حاضر ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ام عائشہ جب دعا کرتی ہیں ان کی دعا کی قبولیت میں تاخیر صرف اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ جب وہ دعا کر رہی ہیں اور عبادت کر رہی ہیں تو ان کے بالوں کی ایک لٹ باہر رہ جاتی ہے۔ ہمارا دین بالوں کی ایک لٹ اگر باہر رہ جاتی ہے اس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ تو جو ننگے دوپٹے بیٹھ جاتی ہیں اور بالکل دوپٹہ ہی نہیں لیتی تو ان کا کیا حال ہوگا، استغفر اللہ، جس سے سر کے بال نظر آئیں، ایسا دوپٹہ نہیں لینا چاہیے۔ اور دوپٹے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس سے زینت کو چھپایا جائے۔ یہ قرآن پاک میں خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نور میں، اور اپنے سینوں پر اپنے دوپٹوں کے آنچل ڈالے رہے، سبحان اللہ، مل کے بولو سبحان اللہ۔ اور ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مصر کی بنی ہوئی باریک ململ آئی، آپ نے اس میں سے کچھ حصہ پھاڑ کر وحی قلبی کو دیا اور فرمایا کہ اس میں سے ایک حصہ پھاڑ کر تم اپنا کرتا بنا لو اور ایک حصہ اپنی بیوی کو دوپٹہ بنانے کے لیے دے دو، مگر ان سے یہ کہہ دینا کہ اس کے نیچے ایک اور کپڑا لگا لے تاکہ جسم کی ساخت اندر سے نہ جھلکے۔ دیکھیں اللہ کے نبی نے اللہ جب آپ نے تحفہ دیا وہب قلبی کو تو ان کو یہ کہہ دیا کہ یہ آپ اپنی بیوی کو دے تو دیں، ہیں باریک ململ ہے، لیکن اس کے نیچے کوئی کپڑا لگا لیں۔ سبحان اللہ۔ کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لباس پہننے کا کلر کا بھی بتا رہے ہیں، لباس کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں کہ ڈھیلا ڈالا لباس، اور عورتوں کو بتا رہے ہیں کہ لباس کیسا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ، دیکھیں نا، اب اتنا کچھ پڑھنے کے بعد بھی ٹھیک ہے نا، کچھ عورتیں ایک گلے میں پٹی سی پہن لیتی ہیں تو گلے کا ہار بنا کے وہ پھرتی ہیں تو خدا اور رسول کے احکام کا مذاق اڑاتی ہیں
کہ اللہ نے فرمایا سر پہ چادر ہو سینوں میں چادر ہو تو ایک چھوٹی سی پٹی بنا کے گلے میں ڈال کر تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے دین کا مذاق اڑا رہی ہیں. استغفر اللہ. کیا کر رہی ہیں؟ مذاق نہ اڑائیں اللہ کے دین کا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب یہ حکم نازل ہوا تو عورتوں نے باریک کپڑے چھوڑ کر موٹے کپڑے چھانٹے اور ان کے دوپٹے بنائے. سبحان اللہ. لباس ہمیشہ اپنی وسعت اور حیثیت کے مطابق پہنیے، سبحان اللہ. نہ ایسا لباس پہنیے جس سے فخر اور نمائش کا اظہار ہو اور آپ دوسروں کو حقیر سمجھ کر اترائیں اور اپنی دولت مندی کی بے جا نمائش کریں، اور نہ ایسا لباس پہنیے جو آپ کی وسعت سے زیادہ قیمتی ہو اور آپ فضول خرچی کے گناہ میں مبتلا ہوں، اور نہ ایسے شکستہ حال بنے رہیں کہ ہر وقت آپ کی صورت جو ہے سوال بنی رہے اور سب کچھ ہونے کے باوجود آپ محروم نظر آئیں، بلکہ ہمیشہ اپنی وسعت اور حیثیت کے لحاظ سے موضوع باسلیقہ اور صاف ستھرے کپڑے پہنیے. سورہ والضحیٰ کی آخری آیت ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ کی نعمت پر خوب شکر کرو، اظہار کرو، چرچا کرو. تو اس کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تو اس کے لباس کپڑے پھٹے پرانے تھے. سرکار نے فرمایا کہ تمہارے پاس توفیق نہیں ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے، بھیڑ بکریاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین جائیداد ہر چیز دی ہے، نعمتوں کی فراوانی ہے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کا اظہار تمہارے جسم پر بھی نظر آنا چاہیے. ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، لیکن لباس ایسا بھی نہ ہو کہ لوگ پوچھیں یہ تم نے کیا حال بنایا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں. بکھرے بالوں والوں کو تو ویسے ہی شیطان کہا گیا ہے، میرے نبی نے منع کیا ہے کہ یہ جو بکھرے ایسے لگتا ہے جیسے شیطان کے بال ہوں. تو کنگھی کرنے کا حکم ہے. اور جو بندہ صبح اٹھ کر اس کے اوپر بھی انشاءاللہ پھر مزید بات کریں گے، صبح اٹھ کر جو انسان دائیں طرف سے برش کرنا شروع کرے اور اپنے بال سیدھے کرے تو رزق میں اضافہ ہوتا ہے.